بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے نورانی راز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ راز ہے درود ابراہیمی اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی روحانی بیداری۔ دنیا کا ہر انسان سکون اور روشنی کا متلاشی ہے، لیکن اصل سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ ہی طاقت میں ہے۔ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے زندہ ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت درود ابراہیمی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان روحانی رابطہ قائم کر دیتی ہے، اور یہی رابطہ انسان کو بیدار کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، درود ابراہیمی کوئی عام کلمات نہیں، بلکہ یہ وہ خزانہ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ یہی وہ کلمات ہیں جو دل کو بیدار کرتے ہیں، آنکھوں کو آنسو عطا کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ کا دوست بناتے ہیں۔ روحانی بیداری کا مطلب ہے کہ انسان کی آنکھ صرف ظاہری چیز نہ دیکھے، بلکہ دل کی آنکھ بھی کھل جائے، وہ باتوں کے پیچھے حقیقت کو سمجھنے لگے، وہ وقت کے دھوکے سے نکل کر حقیقت تک پہنچنے لگے۔ یہ بیداری درود پاک کے بغیر ممکن نہیں، اور خاص طور پر درود ابراہیمی کے بغیر، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے سے دل پر نور اترتا ہے، اور جب دل منور ہوتا ہے تو حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں۔ جو شخص درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس کے اندر عجیب تبدیلی آتی ہے۔ پہلے وہ گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، دنیا کی لذتوں میں الجھا رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ گناہوں سے بیزار ہونے لگتا ہے، دل پاکیزہ ہونے لگتا ہے، عبادت کا شوق بڑھنے لگتا ہے۔ یہی روحانی بیداری کی پہلی نشانی ہے کہ دل بدلنے لگتا ہے۔ روحانی بیداری کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا جاگ اٹھتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر کانپنے لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا۔ یہ کیفیت انسان کو غلطیوں سے بچاتی ہے، اس کے دل کو نرمی عطا کرتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ والوں کے دلوں میں جاگتی ہے، اور یہی درود ابراہیمی کا فیض ہے۔ درود ابراہیمی انسان کی دعاؤں میں بھی بیداری لے کر آتا ہے۔ پہلے انسان کی دعائیں محض الفاظ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ درود کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ دعا سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ درود کے ساتھ دعا ایسے ہے جیسے ایک خط پر مہر لگا دی جائے، جو سیدھا بادشاہ کے دربار میں قبولیت کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ یہ روحانی بیداری کی ایک اور علامت ہے کہ انسان کو اپنی دعاؤں میں اثر محسوس ہونے لگتا ہے۔ روحانی بیداری کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل میں بھر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل روحانی زندگی ہے۔ جو دل اس محبت سے خالی ہے، وہ حقیقت میں بھی خالی ہے۔ درود پڑھنے والا رفتہ رفتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت میں داخل ہوتا ہے۔ یہی عشق اس کی زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی کے ورد سے برکتیں ملتی ہیں، نور ملتا ہے، روحانی بیداری میں اضافہ ہوتا ہے، علوم مکنون سے آگاہی ملتی ہے جسے ہم ہر بندے کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ درود پاک کے ورد کے دوران جب کیفیات کھلتی ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اس پر راز کھولے جاتے ہیں۔ جس طرح نرسری کے بچے پر اس کی ذہنی سطح کے مطابق علم کھولا جاتا ہے، جب وہ اگلی کلاسز میں جاتا ہے تو ساتھ ساتھ علم کی نوعیت، علم کی طاقت، علم کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بچہ بھی ساتھ ساتھ اتنا اہل ہو چکا ہوتا ہے کہ اس علم کو ہضم کرتا چلا جائے اور سیکھتا چلا جائے۔ درود ابراہیمی کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کہلائے، ان کے دل کو اللہ نے نور سے بھرا، ان کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول کیا۔ جب ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم گویا وہی فیض اور وہی نور اپنے لیے بھی مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک روحانی دروازہ ہے جو انسان کو بیداری کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل پر بھی روحانی بیداری کی روشنی اترے تو درود ابراہیمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ دن میں چند لمحے بیٹھ کر اسے پڑھیں، لیکن خلوص کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی بدلنے لگے گی، دل کے غم ختم ہونے لگیں گے، اللہ کی قربت آپ کے وجود کو گھیر لے گی۔ یاد رکھیے، روحانی بیداری
دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اور اس دولت کی چابی درود ابراہیمی ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔